میرے بھائی دوستوں بزرگوں، قیامت میں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان کے نام سے ہے کہ روزے دار جب قیامت کا منظر سجے گا، میدان سجے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کوئی چارہ نظر نہیں آئے گا کہیں جانے کا، صرف اور صرف عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ اس دن نہیں ہوگا۔ اس دروازے سے ایک ندا لگانے والا آواز لگائے گا کہ روزے دار اس طرف سے تشریف لے آئے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، جو حضرات دنیا کے اندر رمضان المبارک کے روزے پابندی سے رکھتے ہیں، بغیر کسی عذر کے روزے کو نہیں چھوڑتے، بغیر کسی عذر کے وہ کسی بھی صورت میں روزے کو نہیں جانے دیتے، وہ حضرات اس دروازے کی طرف بڑھ جائیں۔ جب آخری روزے دار اس دروازے سے گزر جائے گا، بس وہ پھر دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اب اس کے علاوہ اس دروازے سے اور کوئی نہیں گزر سکتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ آدھے سے زیادہ رمضان گزر چکا ہے، ہم رمضان سے پہلے کر رہے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، اور وقت اتنا تیزی سے گزر رہا ہے کہ ہمیں آج 58واں روزہ ہو گیا۔ آگے انشاءاللہ آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے 2 دن بعد۔ آخری عشرے کی 2 اہم عبادات جو آخری عشرے کے ساتھ خاص ہیں، وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 اعتکاف کی عبادت، کہ اعتکاف اس کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے گھر سے اپنا بوریا بستر اٹھا کر اللہ رب العزت کے در پر آ کر پڑ جائے، اور اللہ رب العزت سے بس اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی مغفرت کروا کے چلا جاؤں، اپنے گھر والوں کی مغفرت کرا کے چلا جاؤں۔ 10 دن کے لیے اعتکاف انسان، یہ سنت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقل اعتکاف کیا۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے جو حضرات اللہ رب العزت کی میزبانی میں آ جائیں۔ اور میزبان کا کیا حق ہوتا ہے مہمان پر، کہ جب مہمان اس کے در پر آتا ہے، اس کے گھر پر آتا ہے، تو وہ اس کو بہترین سے بہترین اس کی مہمان نوازی کرنے کی سوچتا ہے کہ کوئی کمی نہ رہ جائے اس کی مہمان نوازی کے اندر۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت تو وہ کریم ذات ہے، وہ رحیم ذات ہے کہ انسان جب اس کے در پر آ جائے گا تو انسان کو کوئی شک نہیں رہ سکتا کہ اللہ رب العزت اس کی مہمان نوازی نہیں کرے۔ اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ اعتکاف کی عبادت فرض کفایہ کا درجہ رکھتا ہے، کہ ایک ہوتا ہے فرض عین کہ وہ ہر مسلمان پر فرض ہے، جیسا کہ نماز کی عبادت ہو، روزے ہو گئے، یہ ایسے فرائض ہیں جو ہر مسلمان پر الگ الگ فرض ہوتے ہیں۔ اور فرض کفایہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر چند لوگ مل کر کر لیں یا ایک بندہ علاقے کا کر لے تو وہ فرض تمام علاقے والوں پہ سے ادا ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ اعتکاف کی عبادت فرض کفایہ ہے کہ اگر اس مسجد کے اندر، یہ علاقے کی آپ کی مسجد ہے، اگر اس مسجد کے اندر ایک شخص بھی اعتکاف بیٹھ گیا تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، پورا جتنا بڑا علاقہ ہے ان سب کی طرف سے سمجھے کہ وہ اس مسجد میں آیا ہے۔ کہ اگر ایک شخص بھی نہ بیٹھے مسجد کے اندر اعتکاف تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، تمام علاقے والے گنہگار ہوں گے، اس کے لیے تمام علاقے والے۔ تو
میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، جو حضرات اعتکاف کی نیت کر چکے ہیں، اعتکاف کے ہم اعتکاف میں بیٹھیں گے، وہ یہاں پر آ کر یکسو ہو جائیں کہ آپ اللہ رب العزت کے در پہ آ چکے ہیں، اب اس سے مانگنا ہے اور اس یقین سے مانگنا ہے کہ وہ عطا کرے گا، کیونکہ اللہ رب العزت سے جب کوئی مانگتا ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت اس کو ضرور بھی ضرور عطا کرتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کو لگتا ہے کہ ہاں اس کو یہ چیز دے دینی چاہیے تو اللہ رب العزت دے دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے مایوس نہیں ہونا ہوتا۔ دوسرے نمبر پہ اس آخری عشرے کی اہم عبادت وہ ہے شب قدر۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی، آیات تلاوت کری ہیں۔ سورۃ القدر، یہ پوری سورت جو ہے لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ رب العزت نے نازل کی کہ فرما دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس رات کے اندر قرآن مجید کو اتارا۔ اتارنے کا مقصد کہ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ قرآن مجید تو 23 سال کے اندر 23 سال کے عرصے میں آپ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا، تو علماء لکھتے ہیں کہ لوح محفوظ میں پورا قرآن جمع ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں پورا قرآن لکھ کر اور وہ جمع کروا دیا تھا۔ اب اس رات کے اندر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن مجید پورا کا پورا اتارا گیا، اور پھر اس کے بعد 23 سال کے اندر 23 سال کے عرصے میں موقع کی مناسبت سے، واقعات کی مناسبت سے آپ علیہ السلام پر وقتاً فوقتاً آیتیں نازل ہوتی رہی۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے اس رات کے اندر ہم نے قرآن مجید نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کے آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ رات، کہ جس شخص کو یہ رات مل جائے، اس رات کی عبادات مل جائے، تو اس کے لیے 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اس کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی جماعت لے کر اترتے ہیں اور دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی والی ہے۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اس رات کو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو پہلے تعین کر دی کہ یہ رات اس دن اور اس وقت ہے۔ جب آپ علیہ السلام اپنے حجرے سے نکلے کہ صحابہ کرام کو اس رات کی ترغیب دیں، اس رات کی فضیلت بتائیں، تو دیکھا کہ 2 شخص آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس جھگڑنے کی نحوست ایسی پڑی کہ آپ علیہ السلام سے وہ رات کو بھلا دیا گیا، کہ اللہ رب العزت نے اس رات کا جو تعین کری تھی وہ اپنے پاس اٹھا لی، اور بس پھر آپ علیہ السلام نے یہ بتایا کہ یہ رات آخری عشرے کے اندر ڈھونڈی جائے، اور آخری عشرے کے بھی تاک راتوں کے اندر، تاک راتیں کون سی؟ 21، 23، 25، 27 اور 29۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، جس شخص کو، جس انسان کو یہ رات مل جائے اور اس رات کے اندر عبادات کر لے، تو اس کی 1000 مہینوں سے زیادہ اس کے لیے اس کے اندر جو ثواب لکھا جائے۔ آج ہم سوچیں کہ ہماری عمریں ہیں کتنی، زیادہ سے زیادہ انسان 70، 60، 63، 65، 70، حد 80 تک پہنچ جائے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو 90 کراس کر جائیں، اور 1000 مہینے تقریباً 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اگر
انسان کو زندگی کے اندر 10 راتیں بھی مل جائیں تو انسان کی اجر و ثواب میں کتنی بڑھوتری ہو جائے گی. یہ اللہ رب آپ علیہ السلام صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے اور پچھلی امتوں کا تذکرہ ہو رہا تھا. تو ایک شخص کا ذکر آیا کہ ایک شخص 80 سال تک دن میں جہاد کرتا ہے اور راتوں کے اندر کھڑے ہو کر عبادات کرتا ہے، کہ پوری رات عبادت کرتا اور دن میں اللہ کی راہ میں جا کے جہاد کرتا ہے. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، صحابہ اکرام نے حیران ہوئے اور تعجب ہوا کہ اتنی عبادت، اتنا ثواب. تو اللہ رب العزت نے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ صورت لے کر بھیجا کہ جس شخص کو یہ رات مل جائے گی تو اس کے لیے 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینے اس سے بہتر اس کے لیے اجر و ثواب ملے گی. اس شخص کی جو دن میں اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور رات کے اندر قیام کرتا ہے، اس سے بہتر یہ اس شخص کی ایک رات کی عبادت کرتا ہے کہ نہ کوئی مشقت کرنی پڑی اس کو اتنی. بس کیا مغرب سے لے کر فجر تک یہ پوری رات کا وقت، اور رات کے اندر بھی کوئی تعین نہیں کرتی کہ وقت بھائی 12 سے لے کر 1 تک کا وقت ہوگا یا آدھی رات کا وقت ہوگا، تہائی رات کا وقت ہوگا، نہیں، بلکہ پوری رات مغرب سے لے کر فجر تک، طلوع فجر تک کا وقت رکھ دیا کہ جو شخص اس وقت کے اندر جو عبادت کرے گا وہ اس کے لیے 80 سال سے بڑھ کر عبادت لکھ دی جائے گی. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، علماء اس کے اندر طریقہ بتاتے ہیں کہ انسان کو اگر زیادہ ہی مشقت ہو رہی ہو، سستی ہو رہی ہو، اول تو جب مسلمان کو اس کا اجر و ثواب کا معلوم ہو جائے تو اس کو اس کے اندر سستی کرنی ہی نہیں چاہیے. اور زیادہ تر دیکھا ہے کہ جو اعتکاف کے لیے لوگ آ جاتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو پہلی رات ہے، 20 پر روزہ ہوتا ہے، 21ویں شب ہوتی ہے، تو 21ویں شب کو سوچتے ہیں کہ یہ تو پہلی رات ہے، چلو آگے تو ابھی اور بھی راتیں پڑی ہیں، اس کے اندر ہم آرام کر لیتے ہیں، آگے عبادت کر لیں گے. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، صحابہ کرام سے روایت ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام جب اعتکاف کے لیے مسجد تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے جب عبادت کری تو وہ 21ویں شب لیلۃ القدر کی نکلی.